جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کا قرضہ اتارے، اس کا حق بنتا ہے علی کی ولایت کی گواہی دینا، اس لیے کہ نبی نے غدیر کے چوک میں پلانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے ہر صغیر پہ، ہر کبیر پہ، ہر امیر پہ، ہر غریب پہ علی کی ولایت کو واجب کر دیا ہے۔ جب نبی نے علی کی ولایت کو واجب کر دیا ہے تو اب علی ولی اللہ واجب کی نیت سے پڑھنا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا۔ اجر رسالت کی ادائیگی کو ولایت علی کے، میں رکا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں۔ اجر رسالت کی ادائیگی، جو چاہتا ہے کہ نبی کو دین کی اجرت دے، اس سے چاہیے کہ علی ولی اللہ پڑھے۔ اجرت کسے کہتے ہیں یہ لفظ بھی میں ہی سمجھا دیتا ہوں۔ بندہ کسی سے اپنا لباس سلوائے اور اسے اجرت نہ دے، اس لباس کو گھر لا کے آب زمزم سے دھوئے، مکے اور مدینے کا عطر چھڑکے، اسے پہن کے پوری رات اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں گزار دے، صبح شریعت جاننے والے سے جا کے پوچھے کہ میں نے لباس کی قیمت نہیں دی تھی، دھویا اسے آب زمزم سے تھا، عطر میں نے اس پہ مکے کا لگایا تھا، ساری رات خشوع و خشوع کے ساتھ صحیح وضو کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تو وہ بول کے کہے گا تیری نماز نہیں ہوئی۔ کس لیے نہیں ہوئی؟ میرا وضو بھی ٹھیک تھا، میری تسبیح بھی ٹھیک تھی، میں مصلی پہ بھی بیٹھا تھا۔ وہ کہے گا تو نے لباس کی قیمت نہیں دی، حد ہو گئی ہے، تو لباس کی قیمت نہ دے تو اللہ سجدہ قبول نہیں کرتا، تو دین کی قیمت نہ دے اللہ نمازیں کیسے قبول کر؟ اگر چاہتے ہو کہ رسول بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے، پھر آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان ہے اللہ کا عبادت والا مہینہ، عبادتیں کرنا لیکن علی چھوڑ کے نہ کرنا۔ عبادتیں ہوتی ہیں علی کی وجہ سے، وہ خدا ان کے بغیر عبادت قبول نہیں کرتا۔ راتوں رات لوگوں نے مدینے میں مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہا، لینٹر سیمنٹ کا زمانہ نہیں تھا، 2 کھجور کے تنے کھڑے کیے، اوپر کھجور کے پتے ڈالے، مسجد تیار ہو گئی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تیار کر کے بندوں نے کہا بغیر نبی کے عبادت کر کے دیکھیں، رسول کی ضرورت ہی نہیں، کرنی تو اللہ کی عبادت ہے، اس کے پیچھے جو پڑھنی ہم اپنی پڑھتے ہیں، وہاں غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنی پڑتی ہے، وہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے، پہلو میں وہ کھڑا ہوتا ہے جو ہمارا غلام ہے، تو کیوں نہ امیر اپنی مسجد علیحدہ کریں۔ راتوں رات نبی کے وسیلے کے منکروں نے مسجد تیار کی، ساری رات اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہے کہ شاید اللہ بغیر اس کے ہم پہ راضی ہو جائے۔ صبح کو آ کے جبریل نے نبی کے قدموں پہ پر رکھ کے کہا خدا کہہ رہا اپنے صحابہ کو ساتھ لے، اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی۔ نبی نے کہا چل میرے اللہ مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں۔ خدا نے کہا میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو، مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے۔ انہیں کوئی پتا تھا کہ اللہ ہے؟ یہ تو انہیں تو نے بتایا کہ اللہ ہے، تو جب تو نے میری پہچان کروائی تو اب میں تمہارے بغیر عبادت کو قبول نہیں کروں۔ حدیث اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں کتابیں، رسول نے کہا احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے، 100 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کرے، صفا اور مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں مارا جائے، اور اگر دل میں میرے بھائی علی کا بغض ہوا
जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। जाना तो दूर की बात है, अभी कल ये परसों से काम शुरू हो जाएगा, खुल जाएंगे मस्जिदों के दरवाजे। आओ इबादत करो ताकि जन्नत मिले। सारी रात स्पीडो स्पीड कुरान, हाफिजों की मार्केट कल तेज हो जाएगी। चले मैं बगैर अली के कुरान पढ़ने का अंजाम भी बता देता हूं। जंग सफीन, मौला अली ने मालिक अश्तर से कहा, मालिक जी बादशाह, हमला करके मालिक अश्तर घोड़े की जीन पे आए। अली का कमांडर था, सिपा सलार था अली का। ऐसी बहादुरी के साथ मालिक अश्तर दुश्मन के सामने गए। उन्होंने मालिक अश्तर को आते देखा, जल्दी से हाथों में कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। अब नजरे मालिक अश्तर पे और तेज तेज कुरान, बिल्कुल मालिक अश्तर सर पे पहुंचे, उन्हें कुरान पढ़ते देखा। मालिक ने घोड़ा पीछे किया। अली ने मालिक अश्तर को वापस आते हुए देखा, दो अलमों के दरमियान खड़ा होकर गुफ्तगू कर रहा हूं। अली ने मालिक अश्तर को वापस पलटते हुए देखा। अली की आवाज़, मालिक हमला क्यों नहीं करके आए? मालिक अश्तर की आवाज़, मौलत करने तो हमला गया था, वो कुरान पढ़ रहे थे, मैं वापस आ गया। ये तलावत से फारग होते हैं तो हमें हमला कर देता हूँ। अली बिजली किसी तेजी से घोड़े की सीन पे आए। अली ने जुल्फकार को हवा में निकाला। मालिक अश्तर की आवाज़, मौला आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया इन पे हमला करने के लिए। उसका मौला कुरान पढ़े हैं। फरमाया कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़ाई कुदरत में अली की विलायत है, कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं जो कुरान पढ़े और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाए मालिक तूने नबी की हदीस नहीं सुनी, अल कुरान अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना हलक में फंस जाए। कुरान दिल में उतरता है अगर अली हो, अली नहीं तो कुरान यहां रुक जाएगा, फंस जाता है कुरान। अब मैं एक बात करने लगा, यूं हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा। मौला ने फरमाया अगर दिल में अली ना हो, कुरान हलक में फंस जाए। हलक में कोई चीज फंस जाए, आंखें बाहर आ जाती हैं और फिर अंधा हो जाता है। हमारे मुल्क में एक ऐसा सिस्टम भी है कि बंदा ना भी हाफिज हो और हो नबीना। बंदे कहते हाफिज जी रास्ता दे, कन्फर्म हो गया कि जो नबीना हो वो हाफिज होता है। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल अला मकामहू से एक मौलवी ने कहा था, मौलवी इस्माइल शियों में हाफिज क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा हाफिज हैं, अंधे कोई नहीं। अब ये भी मैं बता देता हूं कि आंखों की नूर क्यों चला जाता है। कुरान तो रोशनी देता है। कुरान कहता है मैं तो स्याहियां साफ करता हूं। तो फिर बंदे पढ़ें और याद करें कुरान और आंखों में नूर ही ना हो। मेरे छठे बादशाह के पास एक बंदा आया था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मौला इमाम सादिक के पास। उसका मौला मैंने कुरान याद कर लिया। इमाम ने कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। मैं फलसफा बताने लगा। उसका मौला मैंने याद कर लिया है। फरमाया अच्छी बात है, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। उसका मौला जब मैंने याद कर लिया है तो मुझे देखने की जरूरत क्या है?
امام نے کہا قرآن صرف پڑھنا عبادت نہیں، آیتوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کا مولا بغیر دیکھے پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا خدا آنکھوں کا نور چھین لے گا۔ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے قرآن کو حفظ کرو، ایک آیت بتا دو۔ کہیں بھی حفظ کا حکم نہیں۔ افلا یتدبرون، اس میں تدبر کرو، اس میں عقل کرو، اسے سمجھو۔ قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے۔ بندوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا تو الف لام میم کا ترجمہ بھی آ جاتا۔ الف لام میم، الف لام را، یہ جی کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ تو جب اللہ نے دیے نہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں رکھے کیوں؟ کہتے جی اس کے معنی چھپے ہوئے ہیں، پھر یہ بھی تو ماننا کہ کوئی وارث بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک شخص نے کوفے میں آ کے میرے مولا علی سے سوال کیا، اس نے کہا یا علی قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ مولا نے فرمایا بے شک یہ دعویٰ قرآن کا ہے۔ اس کا مولا ہر چیز کا ذکر ہے؟ مولا نے فرمایا ہر چیز کا ذکر ہے۔ مسکرا کے کہنے کا مولا نبی کل کتنے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کم و بیش 1,24,000۔ اس کا نام قرآن میں کہیں نہیں۔ 29 نبیوں کے نام ہے قرآن میں، باقی نام قرآن میں نہیں۔ یا تو نام دکھائیں یا پھر یہ نہ کہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ کتنا اچھا ہوا کہ یہ سوال علی سے ہو گیا۔ جواب ہم تک پہنچ گیا۔ کسی جاہل سے ہوتا تو یا نبی 29 ہو جانے تھے یا ایک آیت کم ہو جانی تھی۔ جاہل سے جواب میں پھر یہی ملنا تھا۔ بڑا اچھا ہوا یہ سوال علی سے ہو گیا۔ اب سوال کس پہ ہوا؟ اس پہ جو مالک ہے کل کا۔ جی بڑی روحانیت مجلس میں، بڑا عرفان مجلس میں لفظ سننا، جب یہ سوال ہوا نا مولا سے کہ مولا 29 نبیوں کے علاوہ نام کوئی نہیں ہے، علی مسکرائے۔ سرکار دعا فرمائے۔ مسجد کے باہر ایک نیم کا درخت تھا۔ نیم کے درخت میں جو پھل لگا ہوتا ہے کامران جی اسے کہتے ہیں نبولی۔ علی نے اس صحابی سے کہا وہ نبولی توڑ کے لا۔ وہ سجدے کرو امام کیسا ہے۔ اس نے کہا کہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں۔ علی فرمایا نبولی توڑ کے لا۔ اس نے نبولی توڑی، علی کے ہاتھ پہ رکھی۔ مولا نے فرمایا اس کے اندر تیرے سوال کا جواب ہے۔ زمیندار طبقہ بیٹھا، تم بھی نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ اس کے اندر ہے تیرے سوال کا جواب۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں، آپ مجھے نبولی دکھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبولی۔ مولا نے فرمایا اگر اسے زمین میں دفن کر دو اس سے کیا نکلے گا؟ اس نے کہا نیم کا درخت۔ مولا نے فرمایا اس کے اندر ٹہنیاں بھی ہوں گی، پتے بھی ہوں گے، شاخیں بھی ہوں گی، مولا ہوں گی۔ فرمایا اس کے اندر پورا درخت ہے، دکھا۔ باہر سے تو کہیں سے نہیں آنا، اس کے اندر سے آنا ہے نا، تو دکھا دے۔ اس نے مسکرا کے کہا یا علی ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کرو گے۔ فرمایا نبولی زمین کے حوالے نہ کرو، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن جب تک وارث کے حوالے نہیں کرو گے قرآن کیسے سمجھ؟ قرآن کے اندر قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، سوائے معصوم کے کوئی نہیں بتا سکتا۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ وارث کا ہونا ضروری ہے. جو بندے نے دعویٰ کیا تھا نا کہ حسبنا کتاب اللہ، بس قرآن کافی ہے. اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، جج نہ ہوتے. مولا امیر المومنین کوفے میں دیکھ یہودی آ گیا. باتیں کھلتی جا رہی ہیں تو میں دو چار لفظ آپ کے سامنے اور بیان کروں. اس نے آنکھیں کہا، اس نے کہا اے علی میں تیرے علم کے قصے سن کے آیا ہوں، میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. مولانا فرمایا پوچھ. اس کا نہیں، میرے پاس بھی آسمانی کتابوں کا علم ہے، میں چاہتا ہوں آپ سوال کریں اور میں جواب دوں. آپ کا دعویٰ ہے نا سلونی کا، آپ جواب دیتے ہیں، آج آپ سوال کریں گے، جواب میں دوں. علی مسکرائے. اگر سامنے کوئی اہل علم ہوتا تو علی علم کی بات کرتے. اب سامنے یہودیوں کا ایک شعبدہ باز تھا. مولا امیر المومنین نے ہاتھ کو پیچھے کیا، مٹھی کو بند کر کے علی نے فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق حساب لگایا. لگانے کے بعد کہتا ہے اے علی جب تو نے ہاتھ کو پیچھے کیا تو نے فلاں پہاڑ کی کوہ سے ایک فاختہ کے انڈے کو اٹھایا. وہ فاختہ کا انڈا تیرے ہاتھ میں ہے. لوگوں کی نظریں اب ہاتھ پہ تھی، دیکھے کیا ہے. علی نے ہاتھ کھولا تو وہی فاختہ کا انڈا تھا. لوگ پریشان ہوئے. وہ یہودی کہکا مار کے کہتا اب میں نے بتا دیا ہے، اب کہے اپنے صحابہ سے مجھے امیر المومنین کہے، ایسی باتیں تو میں بھی بتا دیتا ہوں. علی نے منبر چھوڑ کے اس کے سامنے آ کے کہا اللہ نے وہ زبان خلق ہی نہیں کی جو علی کے سامنے منہ کھول سکے. اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے اسے وہی رکھ گیا جہاں سے میں نے اٹھایا. رکھ وہی. جہاں سے میں نے اٹھا. قرآن کے ساتھ وارثان کا ذکر. ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام تھا دی آنٹ، چیونٹی پہ لکھی تھی. 20 سال ریسرچ کی اس نے. 20 سال کس پہ؟ صرف چیونٹی پہ. 20 سال ریسرچ کی کہ صحرا میں چیونٹی کی کون سی نسل ہوتی ہے، دریائی علاقوں میں کون سی ہوتی ہے، سمندری علاقوں میں کون سی ہوتی ہے، بنجر زمین پہ کون کون سی چیونٹیوں کی نسلیں ہوتی ہیں. اس نے 20 سال ریسرچ کی. کتاب مارکیٹ میں آئی، دنیا چکرا گئی. اتنا بڑا ریسرچ اسکالر 20 سال صرف چیونٹی پہ ریسرچ کرتا تھا. نجف کے ایک طالب علم نے اسے مولا علی کا خطبہ بھیج دیا جو علی نے کوفے کی ریت پہ بیٹھ کے چیونٹی پہ دیا تھا. اب داد اس جملے پہ نہیں بنے گی، داد اس سے اگلے جملے پہ بنے گی. اس محقق نے علی کا خطبہ پڑھا، اس نے سر پکڑ لیا. اس نے کہا کاش یہ خطبہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا، میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے. میں نے 20 سال میں اتنا پتہ کیا ہے کہ چیونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں. یہ صدیوں پہلے بتا گیا کہ چیونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں. میں نے صرف نسلیں بتائیں. یہ رگیں